لی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی جو ہی توفیق سے آج شعبان المعظم میں اس کی پسندیدہ عبادت فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج 14 فروری ہے اور مغربی دنیا آج کا دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتی ہے، اور اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس دن کو وہ نام تو اس ویلنٹائن کا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ محبت کا دن مناتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آج ہم بھی محبت پر گفتگو کریں۔ آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت میں فرق ہے۔ آج جو دن ہے اور غیر اسلام قومیں جو دن منا رہی ہیں، ان کی محبت میں اور مسلمان کی محبت میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد ایک دن محبت کا مناؤ، اور وہ جو رسم و رواج پھر اس دن ہوتا ہے وہ بے حیائی پر مبنی ہوتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھو، اور ایسی محبت رکھو کہ صرف محبت نہیں بلکہ اشد حبا للہ، شدید محبت رکھو۔ کیونکہ عشق کا لفظ قرآن حدیث میں استعمال نہیں ہوا، تو اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں محبت پر اشد کا لفظ آ جائے، شدید کا لفظ آ جائے، یعنی شدید محبت کرو، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو، اس شدید محبت کو، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کو عشق کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا عشق، محبت تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا کہ وہی محبت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور اس کے بعد پھر اس کی محبت زائل ہو جائے، نہیں۔ ہر وقت مومن کے دل و دماغ کے اندر، ایمان کے اندر، یہ ایمان محبت الہی، محبت رسول، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔
ایمان کا ایک جز ہے، تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، اس کے رسول کی محبت رکھتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں ہم دوسرے مقام پر اس محبت کے عنوان کو پڑھیں تو رب کائنات نے وہاں پر اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کی ترغیب دی ہے، اور ترغیب بھی ایسی دی ہے کہ اگر کوئی ان سے، اللہ اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ گویا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے 10واں پارے کے اندر، ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیں، اگر ان کے والدین ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کے بھائی ہوں، ان کی ازواج بیویاں ہوں، ان کا خاندان قوم قبیلہ کنبہ ہو، ان کا جمع شدہ مال ہو، ان کا تجارت کا مال جس کے نفع نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ان کے بلند و بالا مقام جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر وہ ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں زیادہ، اللہ سے بڑھ کر، اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ کر اگر ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، فَتَرَبَّصُوا پھر وہ انتظار کریں، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کے ساتھ آ جائے۔ یعنی امر کا مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید نے وہ جو آج قوم مغربی دنیا اور اس میں ہمارے یہ تہذیب، یہ آج کا دن 14 فروری کا دن مسلمانوں تک بھی پہنچ گیا، نادانی سے، نادانستہ طور پر اسلام سے وقفیت نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ آج کا دن مناتے ہیں، اب وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر توجہ کریں تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ والدین کی محبت، والدین سے کتنا محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول نے ان سے محبت کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی سے محبت نہ کرو۔ یہ بے حیائی جو آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور بالخصوص آج کے دن پائی جاتی ہے 14 فروری کو، وہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، وہ تو برملا بے حیائی ہے۔ یہاں پر ان چیزوں کو گنوایا جا رہا ہے جن سے بندہ فطرتی طور پر محبت کرتا ہے۔ اب ان کی محبت جو ہے اللہ نے منع نہیں کیا کہ بھی تم والدین سے محبت نہ کرو، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ سے والدین سے محبت تو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اولاد سے اگر والدین کی محبت نہ ہو تو اولاد جب پیدا ہو بچہ تو وہ تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ فوت ہو جائے۔ یہ پدری محبت ہے، یہ مدر کی ماں کی محبت ہے جو ایک چھوٹے سے نومولود بچے کو وہ کڑیل جوان بنا دیتی ہے۔ اپنا سکھ چین والدہ سکون چین جو ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کرتی ہے۔ ان چیزوں کی محبت کا انکار نہیں، وہ ایک بے حیائی، اور ایک وہ محبتیں جن کا
اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ تعلق، جن کے ساتھ محبت کا حکم دیا، مگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، والدین سے زیادہ محبت کرتے ہو، اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو، اخوانکم اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ازواجکم اپنی بیویوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، وعشیرتکم اپنے قوم قبیلہ کنبہ سے زیادہ محبت کرتے ہو، واموال اقترفتموها جمع شدہ مال سے محبت کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا تجارت کا مال جس کے نفع نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، ان کی محبت زیادہ ہے، اور ومساکن ترضونہا اور تمہارے رہنے کے پسندیدہ مکان کی محبت زیادہ ہے، کن سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے۔ تو فرمایا کہ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور آج ہم عذاب کے اندر مبتلا بھی اسی وجہ سے ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے عذابات ہم پر نازل ہیں اور امت مصطفیٰ ہر جگہ پر پس رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر اللہ، اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی کوئی مسلمان آج مار نہ کھا رہا ہوتا۔ نہ اللہ کی محبت رہی، نہ اس کے رسول کی محبت، نہ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، بلکہ جنہوں نے جہاد کا نام لیا سیدھا سیدھا فتویٰ، سیدھا سیدھا ان پر تہمت لگا دی کہ یہ تو دہشت گرد ہے۔ وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت کے بعد متصلاً بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت یہ اس قدر تمہارے دل و دماغ کے اندر، تمہاری جان کے اندر، رگ و ریشہ کے اندر ہونی چاہیے کہ ان محبتوں سے تمہارے والدین کی محبت بھی ہیچ ہو جائے، تمہاری اولاد کی محبت بھی ہیچ ہو جائے، تمہارے بھائیوں کی، تمہاری ازواج کی، تمہارے کنبے کی، تمہارے مال کی، تمہارے مکانوں کی محبت ہیچ ہو جائے۔ اللہ، اس کے رسول کی محبت ان محبتوں پر غالب آ جائے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان محبتوں پر غالب آ جائے، تو فرمایا کہ پھر تم کامل مومن ہو۔ اور اگر دوسری محبتیں تم پر غالب ہیں تو پھر کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف بے حیائی کا دن ہے، 14 فروری بے حیائی کا دن، اور ایک طرف یہ محبتیں ہیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، یہ مکانوں کی محبت، یہ ساری ترتیب کے ساتھ رب کائنات نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے کے اندر گنوائی ہیں۔ ایک طرف یہ محبت ہے، اور یہ محبت اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ گئی تو رب کائنات نے فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو جب یہ محبت اگر بڑھیں تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں ہم۔ اور اگر ان چیزوں کی محبت بھی ہیچ ہو جائے، اللہ، اس کے رسول کی محبت بھی ہیچ ہو جائے، اور بے حیائی والی محبت شرعام ہو جائے، تو پھر ہم کس قدر اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بے حیائی اس دنیا کے اندر پھیلی، اس کی وجہ سے آج امت مسلمان سرگرداں ہے۔ اگر دین متین پر، اسلام کے راستے پر اگر وہ مسلمان چلتا ہوتا تو اسے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی، اس کے رسول سے، اللہ، اس کے رسول سے محبت ہوتی۔
بھئی اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہر چیز انسان کے تابع، انسان کے لیے ہر چیز کو بنایا، اور انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اپنے لیے بنایا۔ وہ انسان جس کو رب کائنات نے اپنے لیے بنایا وہ کسی اور کا ہو گیا تو پھر اس بنانے والے کو غصہ نہیں آئے گا، وہ ناراض نہیں ہوگا؟ اس کی ناراضگی کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، دیگر خرافات کے اندر پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب اور جہاد کی محبت اللہ رب العزت نے، اور ایک وہ مقام جو پہلا میں نے بیان کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور پھر رب کائنات جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یہ لفظ میں محبت بول رہا ہوں کیونکہ استعمال میں یہی ہے، حالانکہ لفظ یہ درست نہیں ہے، لفظ محبت نہیں محبت ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے محبت، میم کے اوپر زبر ہے۔ چونکہ ہم شروع سے ہی اپنی زبان کے اندر جو اپنی مادری زبان ہے اس کے اندر بھی، اور پھر اردو کے اندر بھی یہ لفظ غلط بولا جاتا ہے، مستعمل ہو گیا ہے محبت میم کے اوپر زبر۔ ایک بولتے ہیں مسرت نہیں ہے، مسرت ہے، عربی لفظ کا مسرت، محبت مسرت۔ تو یہ لفظ محبت جو ہے، محبت یہ عربی لفظ زبان کا لفظ ہے، اور قرآن مجید کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر مستعمل ہوا ہے، اور رب کائنات نے اس کو یہ فرمایا کہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ حب کا لفظ بھی آیا، حب کا لفظ محبت، اور حب کا لفظ بھی حضور علیہ السلام کے خادم خاص جن کو خود خریدا تھا زید بن حارثہ، بخاری شریف کے اندر اس کے الفاظ آئے ہیں حب کے، حب و رسول اللہ، کہ زید بن حارثہ رسول اللہ کے محبوب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو خریدا تو تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، پھر جب وہ مشربہ اسلام ہوئی تو اس کو حضور علیہ السلام کو گفٹ کر دیا۔ تو بڑا تابعدار ایک لڑکا تھا، بچہ تھا، لڑکپن کا دور تھا ان کا، لیکن تابعدار بہت تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے آئے، اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے یہ۔ تو یہ ان کی قسمت میں تھا، مقدر ان کی۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حب و رسول اللہ۔ تو بتا یہ رہا تھا حب کا لفظ یہ قرآن مجید کے اندر مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے محبت۔ تو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو لہذا محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اس کے رسول سے۔ اب اس کے ساتھ جوڑیں دوسری آیت کریمہ کو جو سورہ توبہ سے میں نے تلاوت کی، اللہ اس کے رسول کی محبت، اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، یہ اس قدر غالب آ جائے ہر محبت پر، وہ محبتیں جو جائز ہیں، جو اسلام کے اندر جائز ہیں، ان جائز محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت غالب ہو تو تب بندہ کامل مومن بنتا ہے۔ اور وہ جائز محبتیں پر اگر وہ غالب نہیں ہے، محبت رسول، محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت،
اور جہاد کی محبت، تو پھر اللہ رب العزت کا کھلم کھلا اعلان ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ہم محبت کریں ان سے جن کے ساتھ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ رب العزت کے متعلق لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، فرمایا اے حبیب اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کیسے پتہ چلے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ پیمانہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے حبیب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت، فرمایا کہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری نقش قدم پر چلو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک وہ پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتباع، میرے رسول کی اتباع کرو، پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ پھر معاملہ یوں ہو جائے گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہیں بشری لباس کے اندر دنیا میں بھیجا، ان کی سیرت و صورت ہمارے سامنے، ان کی اتباع کا حکم دیا۔ لوگوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر آؤ میرے حبیب کی اتباع کرو۔ میرے حبیب کی اتباع جب کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو لہٰذا یہ بات تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، ظاہری زبانی طور پر کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہے، غلام رسول ہے، اور اتباع تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا، جب اتباع ہی ہماری نہیں ہے، زبان سے کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ قول و فعل کے اندر جب تضاد ہے، قول ہم کہہ رہے ہیں کہ عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، اور فعل ہے جو ہمارا، وہ دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں، پھر بھی الاپ رہے ہیں نعرہ کہ نہیں ہم غلام رسول ہیں۔ جب تک اتباع مصطفیٰ نہیں ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی تابع داری نہیں ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہوگا، اس وقت تک حضور کی اتباع کیسے ہوگی؟ اب جب نہیں ہوگی تو محبت اللہ کیسے ہوگی؟ اللہ نے تو کسوٹی بتائی ہے، ایک پیمانہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ پکے سچے، اور محبت بھی ایسی کرو میرے رسول سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، سچے لوگ تھے، صداقت دل میں تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے
ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. اپنی جان کی، میری اپنی جو جان ہے، اپنی جان سے علاوہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے عمر، جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ بخاری ہے، قرآن اور بخاری بیان کر رہا ہوں. سچے لوگ تھے نا، صداقت. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو والدین سے جھوٹی محبت الاپ رہے ہوتے ہیں، اپنے مشائخ سے جھوٹی محبت، رسول اللہ سے جھوٹی محبت. یہ جھوٹی محبت تو ہے نا کہ قول ہمارا کچھ ہے، فعل ہمارا کچھ ہے. قول و فعل کے اندر جو آزاد منافقت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسا عاشق رسول کوئی نہیں. ارے یہی عشق ہوتا ہے جو عشق گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہ لائے، اسی کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اسی کو کہیں گے عشق مصطفیٰ. وہ عشق جو دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا، وہ عشق جو دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا، کہ وہ پل صراط قائم پار کرا دے گا ہمیں. سچے عشق کی محبت ہے، ضرورت ہے. سچے عشق کی محبت ضرورت ہے. اور میں آج بتا رہا ہوں محبت مصطفیٰ، محبت رسول. وہ سچا انسان تھا، جو کچھ دل میں تھا، جو صداقت دل میں تھی، جرأت تھی سچی بات کرنے کی، منافقت نہیں تھی. حضرت عمر فاروق جو کچھ دل میں کہا عرض کر دی، یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں مگر میری جان آپ سے زیادہ عزیز ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. وہی لمحہ تھا، اسی لمحے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق نے قسم اٹھا کر کہا الآن واللہ، اللہ کی قسم اسی وقت میری آپ کی محبت میری جان سے بھی بڑھ گئی ہے، میری جان سے بھی بڑھ گئی ہے. تو آج کا دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے، جھوٹی محبت، بے حیائی کی محبت. اور کہاں یہ محبتیں جو میں نے گنوائی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، کنبے کی محبت، بیوی کی محبت، اگر یہ محبتیں غالب آ جائیں اللہ کی، اس کے رسول اور جہاد کی محبت پر، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور کہاں وہ آج کی بے حیائی کی محبت. ویلنٹائن ڈے جو ہے آج کا دن جو منایا جاتا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں. اس پر میرے ذہن کے اندر بھی کہ آدھے گھنٹے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ یہ بے حیائی کا دن، مختصر اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ آج کا دن 14 فروری یہ 207 میں شروع ہوا. 208 میں نوجوانوں نے اور عیسائی قوم نے اس کو منانا شروع کیا روم کے اندر. عیسائی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، عیسائی یہودی اس سے پہلے تو پھر بھی قائل تھے کہ نہیں محمد آئے گا، ہماری کتابوں کے اندر ہے، ان کی توریت زبور کے اندر تھا. جب آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے یکسر ان کتابوں کو تبدیل کر دیا. آج اناجیل اربع یا بائبل جو ہمیں کتابوں کی صورت میں کتب خانے سے ملتی ہیں، وہ ساری منسوخ شدہ ہیں، تحریف کر دی گئی ہے. اپنی من پسندہ چیزیں ان کو، اس لیے کہ یہ کتابیں منزل من اللہ تھیں، اللہ نے نازل کیا تھا ان کو، مگر ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا. کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لہذا یہ تبدیل ہو گئی. بدباتوں نے قرآن کو بھی تحریف کرنا چاہا، مٹانا چاہا، تبدیل کرنا چاہا.
مگر قرآن مجید وہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اگر حفاظ کو دنیا سے مٹا دے، اگر یہ قرآن مجید کے نسخے اپنی طاقت کے مطابق ہٹا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کتاب کو پھر بھی محفوظ رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کتابوں کی یہ شائع کرنا بند کر دے تو ہمارے تو 6 سال سے بچوں سے لے کر بوڑھے لوگوں تک قرآن کے حافظ ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اناجیل اربع، بائبل، آج وہ کتاب تھی ان کی کئی جلدیں بن گئیں، آج وہ تحریف شدہ اپنے مقام پر نہیں رہی۔ محمد عربی ابھی آپ نے آنا تھا تو نعرے تھے کہ نہیں وہ آئیں گے، تو ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خصوصی بشارت دے کر گئے تھے کہ میرے بعد محمد احمد آئیں گے، ہر نبی بشارتیں دے کر گیا۔ لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں آ گئے تو یہود و نصارہ کی حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اپنی کتابوں کو تحریف کر دیا، تو ان کا اپنا دین تو کوئی ہے نہیں، اب بے راہ روی کا شکار ہے۔ جو اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دے تو اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے، اس کا انجام پھر یہی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، قرآن مجید کو ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم نے ان کے احکامات پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہم نے احکامات کو چھوڑ دیا تو جس ذلت و رسوائی کا آغاز ہم پر ہے، اس کا عبرتناک انجام بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کے احکامات کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے ڈالا، آج ذلت رسوائی کا شکار ہو گئے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش کو ڈالتا ہے تو اللہ اس کی روزی نہیں چھینتا۔ اللہ روزی تو رزق تو ان کو بہت ہم سے زیادہ دے رہا ہے۔ یہاں پر بھی جو گناہگار بندہ ہو، اللہ اس کی روزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدغن نہیں لگاتا، بند نہیں کر دیتا، اسے توفیق عبادت چھین لیتی ہے، اس سے عبادت نہیں کر سکتا، وہ مسجد نہیں آ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ روزی رزق تو شاید دوسروں سے زیادہ مل رہا ہو، عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات سے، اللہ کے حکم سے بندہ بغاوت کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کی تو پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ رب راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اب یہ ویلنٹائن جو تھا، یہ اس وقت ایک بادشاہ تھا، وہ جنگ کا رسیہ تھا، جنگ کا رسیہ، کلائڈس اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی جنگ کے لیے میں لوگوں کو بلاتا ہوں لیکن لوگ آتے نہیں ہیں، فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ اپنی شادیاں کرتے ہیں نا، تو شادیوں میں بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت کی وجہ سے یہ جنگ میں، یہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے۔ اس نے کہا ایسا کرو، پابندی کرو شادی پر، شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے شادیوں پر پابندی لگا دی کلائڈس نے۔ اب یہ جو ویلنٹائن تھا، یہ کیتھولک چرچ کا پادری تھا وہاں کا، جس کو فادر بولتے ہیں۔ تو اس نے کیا کام کیا، اس نے خفیہ طور پر، بادشاہ کا چونکہ حکم تھا نا، اور بادشاہ عیسائیت کا بھی مخالف تھا، تو اس نے کیا کام کیا، اس نے ویلنٹائن نے، اس نے خفیہ طور پر شادیاں کرنا، یعنی چھپ چھپا کر شادیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ خبر جا پہنچی کلیڈس کو، بادشاہ کو، انہوں نے بلا کر اس کو جیل میں بند کر دیا۔ اس نے یہ تبلیغ جیل کے اندر بھی رکھی۔ شادیاں کرانا تو جائز ہے نا، صحیح تھا، اور چونکہ یہ عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا اور یہ خود ایک پادری تھا، اس مذہب کا جو ہے نا وہ عالم تھا،
تو لہٰذا اس نے وہاں پر بھی، لیکن اس سے پھر ایک اور غلطی ہوئی اس جیل کے اندر، کیونکہ یہ طبیب بھی تھا، تو وہ جیلر کی بیٹی اندھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ طبیب صاحب آئے ہوئے ہیں جیل میں، تو ایسا کریں کہ علاج کرا لیں۔ جیلر کی بیٹی کو لے آئے جیل کے اندر علاج کے لیے، وہ علاج کرتا رہا، وہ علاج کے لیے آتی، اب جو ہے نا وہ اندھی نبینا تھی، اور یہ پادری صاحب اس پر عاشق ہو گئے، اور جب یہ عاشق ہوئے تو پھر اس کو تو آرام نہیں آیا، وہ بینا نہیں ہوئی، نبینا بے نبینا ہی رہی، مگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ ان سے عشق کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا ان کو سبق دیتا ہے محبت کا، تو پھر انہوں نے اس کو پھانسی لگا دیا 14 فروری 2007 14 فروری کو ان کو پھانسی لگا دیا۔ اور اس نے خط بھی لکھا تھا اس کو، جب وہ نبینا تھی لیکن اس کو اظہار کرنے کے لیے، جب پھانسی کا ہی 14 فروری کو حکم ہو گیا ہے، تو ایک خط میں لکھا یور ویلنٹائن، خط صرف یہی تھا کہ تمہارا ویلنٹائن، نام اس کا ویلنٹائن تھا۔ 14 فروری کو اس کا جو ہے جو پھانسی ہو گئی، اب 15 فروری کو باقاعدہ طور پر روم کے اندر اس تہذیب کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا گیا۔ یہ وہ وہاں کی آغاز تھا، ابتدا تھی، اور پھر یہ وہی رہا روم کے اندر ہی۔ پھر 1400 سن عیسوی کے اندر پھر یہ برطانیہ کے اندر ملکہ برطانیہ وکٹوریہ ملکہ وکٹوریہ نے باقاعدہ طور پر اس ویلنٹائن ڈے کے کارڈ تقسیم کیے، اور پھر یہ پوری مغربی دنیا کے اندر، عیسائیت کے اندر، غیر مسلم قوموں کے اندر یہ محبت ڈے، محبت کا دن یہ منایا جانے لگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تو منائے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بے راہی کا شکار ہیں، وہ تو اپنے نبی کے طریقہ کار پر نہیں ہیں، وہ اپنی کتاب انجیل زبور ان کے احکامات پر نہیں ہیں۔ لیکن کیوں مصیبت ہو گئی مسلمانوں کے اندر؟ آج یہ خرافات ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دن جب منایا جاتا ہے تو والدین بھی خوش ہوتے ہیں، چلو بھئی یہ اپنی محبوبہ کو یہ سرخ پھول بھیج رہا ہے، یہ خط بھیج رہا ہے، تو محبت کا اظہار کر رہا ہے، والدین بھی اس پر خوش ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی اور اپنے بیٹے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی کا رشتہ وہ تلاش کریں۔ شریعت کا حکم کہاں ہے یہ؟ کہ شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جا کر اپنی محبوبہ کو ساتھ لیں اور کیفے پر بیٹھ کر، کسی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر آپ ان سے گپے لگائیں؟ نہیں، شریعت کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ شریعت کا اتنا حکم ہے کہ اگر جس سے شادی ہو رہی ہے تو اس سے ایک نظر دیکھنا، ایک نظر انہیں دیکھ لو، ہاں اپنے خاندان، اپنا گھر کے خواتین ہیں انہیں ان کے پاس بھیج دو، ان کی فزیکل جو صورتحال ہے وہ عورتیں جائیں ان کو دیکھ لیں، شکل و صورت کے حوالے سے ایک دفعہ ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ شریعت میں یہ کہا جائز ہے کہ وہ 2 سال کے بعد شادی کرنی ہے، ابھی بیٹھ کر وہ گپے شپے لگاتے رہیں، بلکہ ٹور پر بھی کہیں چلے جائیں تو یہ بھی جائز ہے؟ کہاں جائز ہے؟ بے حیائی ہے۔ اور بعض والدین اور یہ کھلے دن کی روشن خیال لوگ، افسوس ہوتا ہے نا کہ وہ جو کہہ رہی ہوتی ہیں خواتین کہ میرا جسم میری مرضی، تو ان میں مسلمان عورتیں جس کے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے ٹی ویوں پر اور یہ پلے کارڈ اٹھا کر، یہ مسلمان ہی تو ہے۔ اور اسی طرح کے روشن خیال والدین وہ بھی اولاد کو یہ پروانہ جاری کر دیا، نہیں ٹھیک ہے خود تلاش کرو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، زیادہ تعداد ان والدین کی ہے کہ جو اس کو برا مناتے ہیں، اور برا منانا چاہیے، اور جب برا مناتے ہیں تو اولاد کو منع کرتے ہیں کہ یہ شریعت میں منع ہے، یہ کیا تم جو ہے نا وہ خفیہ طور پر دوستیاں کیے ہوئے ہو۔ تو وہ یہ دن جو آتا ہے 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں، تو اس دن وہ پھر سرخ پھول مغربی دنیا میں ایک محبت کی علامت سے مانا جانا جاتا تھا، اور ان کو خط لکھنا، ان کو پیغام بھیجنا، یہ خفیہ پیغام اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن کے اندر منع کیا ہے۔ تو وہ خفیہ طور پر جو پیغام بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے
یہ بے حیائی یہ اس قدر مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے ہم باغی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے، ان کے سنتوں کے باغی ہو گئے کہ اب مسلمان بھی اس کو منانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور خفیہ طور کے اوپر میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اے نوجوانوں، میرے مومن بھائیوں، اللہ نے تمہاری سرشت کے اندر محبت کو رکھا ہے تو محبت جائز جگہ پر کرو، اس جگہ پر محبت کرو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ حکم دیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرو۔ پھر اللہ نے جن جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ محبت کرو۔ یہ کن خرافات کے اندر پڑ گئے، یہ قوم کس راہ روی کا شکار ہو گئی، نوجوان کس ڈگر پر چل پڑے۔ ارے اگر تمہاری سرشت کے اندر محبت ہے تو محبت کرو اس کالی کملی والے کے ساتھ جن کے چہرے کو رب کائنات نے والضحیٰ فرمایا ہے۔ اگر تم کسی کی زلفوں کے اسیر بننا چاہتے ہو تو محبت کرو زلف مصطفیٰ سے جن کے لیے واللیل اذا سجا فرمایا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، محبت ہے تو اللہ سے ہے، محبت ہے تو رسول سے ہے، اس کے ماں سوا سب دجل ہے، فریب ہے، سب دجل فریب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ثوبان کیوں رو کیوں رہے ہو، کیا کوئی درد ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ کوئی درد ہے نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری نہیں۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ سوچتا ہوں آج حیات ہوں، جب چاہت ہوتی ہے آپ کے چہرے کو دیکھنے کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بات دل کے اندر اٹھن پیدا کر رہی ہے، یہ بات دل کو جلا رہی ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اگر مجھے جنت مل گئی تو میں تو عام جنت کے درجے میں رہوں گا، وہ جنت میرے کیڑے لیکھے جسے تو نظر نہ آوے۔ یا رسول اللہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو میں تو عام درجے میں ہوں گا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ بس یہ دل پہ کٹھن ہو رہی ہے، یہ بات دل کو جلا رہی ہے کہ میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ دنیا کی محبت میں ہم جو غرق ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا واقعہ، یا رسول اللہ میں کیا کروں گا، آپ جب نظر نہیں آئیں گے تو میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں ان کا انجام انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، شہداء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے حبیب پر یہ قرآن نازل ہوا، خوشخبری سنا دی، ثوبان تم دلگیر کیوں ہوتے ہو، تمہارا معاشر تو میرے ساتھ ہوگا، تمہارا معاشر تو میرے ساتھ ہوگا۔ بس چند منٹ اوپر ہو گئے، ٹون کب سے بھگ گئی۔ بس یہ میرا پیغام تھا دنیا کی محبت میں۔ اے نوجوانوں اگر شادیاں نہیں ہوئی خدا کے لیے والدین پر بھروسہ کرو، ہاں تم پسند ضرور کرو لیکن بے حیائی کے لیے پسند نہ کرو، بے حیا طریقے سے پسند نہ کرو۔ یہ ویلنٹائن ڈے نہیں مناؤ
اللہ کی محبت کا دن ہر وقت مناؤ، ہر لمحے مناؤ، رسول کی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا جنون، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر سجاؤ، اس کی اتباع کرو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔